بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب الصلح کا بیان چل رہا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم کتاب الصلح سے متعلق چند مسائل پڑھیں گے۔ مسائل کو سمجھنے سے پہلے حسب معمول عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وصح الصلح عن دعوى المال والمنفعة قيل صورة الصلح عن دعوى المنفعة أن يدعي على الورثة أن الميت كان أوصى بخدمة هذا العبد وأنكر الورثة، وإنما يحتاج إلى ذلك لأن الرواية محفوظة أنه لو ادعى على استئجار عين والمالك ينكره ثم صالح لا يجوز، والجناية في النفس وما دونها عمدا أو خطأ، والرق ودعوى الزوج النكاح وكان عتقا بمال وخلعا، أي إن كان الصلح على مال عن دعوى الرق كان عتقا بمال، فإن كان الصلح مع الإقرار كان عتقا بمال في حقهما حتى يثبت الولاء، وإن لم يكن مع الإقرار فهو عتق بمال في زعم المدعي لا في زعم المدعى عليه، بل قطع نزاع في زعمه، فلا يثبت الولاء إلا أن يقيم البينة، فكان الصلح خلعا في دعوى الزوج النكاح، ففي الإقرار يكون خلعا مطلقا، وفي الآخرين في زعم الزوج لا في زعمها حتى لا تجب عليها العدة، وإن تزوجت زوجا آخر جاز في القضاء، أما فيما بينها وبين الله تعالى فإن علمت أنها كانت زوجة للأول لا يحل لها التزوج في عدته، وإن علمت أنها لم تكن حل، ولم يجوز عن دعواها النكاح. ذكر في الهداية أن في بعض نسخ مختصر القدور جواز الصلح بأن يجعل بدل الصلح زيادة في المهر، وفي بعض النسخ عدم الجواز، ففي الوقاية اختار هذا لأن الصلح إن جعل منه فرقة فالعوض لم يشرع إلا من جانبها، وإن لم يجعل فالبدل لا يقع في مقابلة شيء۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ نے جن مسائل کو شروع کیا ہے ان کا عنوان یہ ہے کہ ایسے امور جن کے اندر صلح کی جا سکتی ہے اور ایسے امور جن میں صلح نہیں کی جا سکتی۔ مصنف رحمہ اللہ نے 10-12 ایسے زائد امثلہ اور صورتیں ذکر کیے ہیں۔ یکے بعد دیگرے انشاءاللہ ان تمام صورتوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے اگر مال کا دعویٰ ہو یا منفعت کا دعویٰ ہو تو اس صورت کے اندر صلح کی جا سکتی ہے، لیکن منفعت کی یہاں ایک خاص صورت انہوں نے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ اس کو عبارت پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ وصح الصلح عن دعوى المال، اگر کسی شخص نے مال کا دعویٰ کیا کہ آپ کے پاس جو گاڑی ہے یہ میری ہے، تو اب اس دعوی مال پر اگر وہ آپس میں صلح کرتے ہیں تو یہ صلح درست ہوگی۔ والمنفعت، ایسے ہی منفعت کی صورت ہے کہ اگر منفعت کا دعویٰ ہے کہ مجھے اس چیز سے نفع اٹھانے کا حق حاصل ہے اور دوسری طرف سے انکار ہے تو اس صورت کے اندر بھی صلح ہو سکتی ہے، لیکن جو منفعت کی صورت ہے یہ عام نہیں ہے، ہر موقع پر نہیں ہے، اس کی کچھ خاص جزیات ہیں۔ اب اس میں سے ایک جزی یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ قیلہ، کہا گیا، صورت الصلح عن دعوى المنفعت، منفعت کا دعویٰ کرنا، نفع اٹھانے کا دعویٰ کرنا، ایسے دعویٰ کے اندر صلح کرنا، اس کی یہ صورت ہوگی ان یدعی علی الورثۃ، ایک شخص ورثہ پر اس چیز کا دعویٰ کرے ان المیت کان اوصی، کہ میت نے یہ وصیت کی تھی بخدمت ھذا العبد، اس غلام نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ یعنی ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ جو آدمی مر گیا اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اس کا فلاں غلام وہ میری خدمت کرے گا، میں اس سے منفعت اٹھاؤں گا۔ وانکر الورثۃ، ورثہ نے انکار کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ درست نہیں کہہ رہے۔ تو اس صورت کے اندر اگر آپس میں ورثہ اور یہ شخص صلح کر لیتے ہیں تو یہ صلح درست ہوگی، اور مال جو ادا کیا جائے گا صلح کے طور پر اس کا لینا بھی، یا کوئی منفعت اگر دی جاتی ہے تو اس منفعت کا دینا بھی درست ہوگا۔ آگے ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے۔ یہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ یہ منفعت کی جو صورت ہے یہ کلیتاً یا عامتاً نہیں ہے بلکہ کچھ خاص جزیات ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ، یہ جو تعویل ہمیں کرنی پڑی کہ میت نے یہ وصیت کی کہ یہ غلام فلاں کی خدمت کرے، یہ تعویل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ، اس چیز کی ضرورت اس لیے پیش آئی لِأَنَّ الرِّوَایَةَ مَحْفُوظَةٌ،
یہ روایت محفوظ ہے، یہ مسئلہ محفوظ ہے، انہو لو ادعا علی استئجار عین، کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس چیز کو میں نے آپ سے اجرت پر لیا ہے، یعنی مجھے اس سے نفع اٹھانے کا حق حاصل ہے، والمالک ینکرہ، اور مالک اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص نے کہا کہ یہ گاڑی تو آپ نے مجھے اجرت پر دی ہے، اس لیے مجھے حق منفعت حاصل ہے، میں اس سے نفع اٹھاؤں، لیکن مالک انکار کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ثم صالحہ، پھر آپس میں اگر یہ صلح کرتے ہیں، لا یجوز، تو یہ صلح درست نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہاں پر بھی منفعت پر ہی جھگڑا ہے اور منفعت کا ہی دعویٰ ہے، لیکن آپس میں یہ صلح نہیں کر سکتے، جبکہ پہلی جو ہم نے جزئی بیان کی اس کے اندر وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وصیت اور اجارہ میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وصیت میں جو دعویٰ ہے اس کے اندر الزام پایا جاتا ہے کہ چیز ورثاء پر لازم ہو رہی ہے اس کے دعویٰ سے، کیونکہ وصیت کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، ان پر حتماً لازم ہے کہ وہ وصیت کو پورا کرے۔ تو جو مدعی کی طرف سے دعویٰ ہے وصیت کے مسئلے میں، وہ تو ایسا دعویٰ ہے جس کے اندر ورثاء پر ایک چیز لامحالہ لازم ہونی ہی ہے، تو جو چیز لازم ہو اس سے صلح ہو سکتی ہے، جبکہ اجارہ میں ایسا نہیں ہے۔ اجارہ میں مالک پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو منفعت کا حق دے، اگر وہ اس سے روکنا بھی چاہتا ہے تو روک سکتا ہے، اس کی اپنی چیز ہے، تو اس لیے اس صورت کے اندر الزام نہیں ہے، اور پہلی صورت کے اندر الزام ہے، تو اس لیے ایسی منفعت جس کے اندر الزام ہو، ایک چیز لازماً اس سے نفع اس نے اٹھانا ہو، تو اس صورت کے اندر تو صلح جائز ہو جائے گی، اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر صلح جائز نہ ہوگی۔ اس کے بعد ہے والجنایت فی النفس وما دونها عمدا او خطأ، اگر جنایت فی النفس ہے یعنی قتل وغیرہ کر دیا، وما دونها یا کوئی عضو تلف کر دیا، عمدا جان بوجھ کے ہو، او خطأ یا غلطی سے ہو، دونوں صورتوں کے اندر صلح کرنا یہ جائز ہوگا۔ یعنی جنایت نفسی ہو یا جنایت معدون النفس ہو، یعنی قتل کیا ہو یا زخمی کیا ہو یا کوئی عضو تلف کر دیا ہو، جان بوجھ کر یہ جنایت کرے یا خطاً اس سے صادر ہو گئی، بہر صورت یہ صلح درست ہوگی۔ اور جس مال پر یا منفعت پر انہوں نے آپس میں صلح کر لی اس کی ادائیگی بھی ضروری ہوگی۔ یہاں پر کچھ تفصیل ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دم عامد پر صلح بالمال ہو رہی ہے تو فریقین مقدار مال کی تعین میں آزاد ہیں، اس لیے کہ دم عامد سے قصاص لازم آتا ہے، اور قصاص کے مقابل وہ صلح کے طور پر جو بھی طے کرے وہ ان کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اگر خطاً جنایت صادر ہوئی تو جن معاملات میں شریعت نے دیت طے کی ہے ان معاملات میں اگر صلح ہوتی ہے تو دیت سے کم یا دیت کے برابر مقدار میں صلح کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر اضافہ کیا جاتا ہے تو دو صورتوں میں اضافہ جائز ہوگا، دیگر صورتوں میں اضافہ درست نہ ہوگا۔ پہلی صورت دیت سے زائد مال کا لینا اور دینا درست ہوگا، وہ یہ ہے کہ صلح دیت کے طور پر طے شدہ جو اشیاء ہیں، مثلا درہم ہے، دینار ہے، اونٹ ہے، ان کے جنس پر نہ ہو، ان سے ہٹ کے کسی چیز پر ہو، مثلا گھر پر ہے، دکان پر ہے، زمین وغیرہ پر صلح کر لیتے ہیں، تو ان صورتوں کے اندر اگر دیت کی مقدار مالیت سے زائد بھی طے ہو جاتا ہے، صلح اس پر ہو جاتی ہے تو جائز ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہی تین چیزیں درہم، دینار، اونٹ، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو قاضی طے کر دیتا ہے تو قاضی کے طے کرنے کے بعد وہ دیگر دو چیزوں میں سے کسی پر اگر صلح کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ قاضی نے جو فیصلہ کیا وہ درہم کے مطابق کیا کہ اتنے درہم دیت ادا کی جائے، اور بعد میں انہوں نے آپس میں جو صلح کی وہ دینار پہ کر لی یا اونٹ پہ کر لی، تو اس صورت کے اندر اگر وہ دیت کی مقدار سے زائد بھی طے کر لیتے ہیں، اس پر صلح کر لیتے ہیں، تو یہ اضافہ جائز ہوگا۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی جو آپ کو جنایت نفسی اور جنایہ مادون النفس کا جو یعنی صلح کا مال تھا اس کی عرض کر دی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر دعوی غلامی کرتا ہے کہ تم میرے غلام ہو، یا مرد عورت پر دعویٰ کرتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، تو پھر وہ صلح کر لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں والرق ای والصلح عن دعوی الرق، کہ اگر دعوی رق پر، دعوی غلامی پر صلح ہو جاتی ہے، یا پھر ودعوی الزوج النکاح، یا شوہر نے، مرد نے دعویٰ کیا کسی عورت کے بارے میں کہ یہ میری بیوی ہے، تو اس پر صلح کرنا بھی درست ہوگا، دعوی غلامی پر بھی اور شوہر کا نکاح کا دعویٰ کرنا، اس پر بھی صلح کرنا۔ وَكَانَ عِتْقًا بِمَالٍ وَخُلْعًا،
اگر تو غلامی کے معاملے میں صلح ہوئی تو ہم کہیں گے کہ یہ عتق بالمال ہے، مال دے کر آزادی حاصل کی گئی۔ وخلعن، اور ایسے ہی عورت نے مال دے کر خلا حاصل کیا۔ آگے اس کی تفصیل ہے کہ اگر دعوی رق کے اندر غلام انکار کرتا ہے یا سکوت اختیار کرتا ہے تو اس میں کیا حکم ہوگا، اور اگر وہ اقرار کرتا ہے تو اس میں کیا اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ ایسے ہی عورت کے نکاح کا بھی ہے کہ عورت سکوت یا انکار کے ساتھ صلح کرتی ہے یا اقرار کے ساتھ۔ تو یہ تمام تر تفصیلات ہماری عبارت میں موجود ہیں، اس لیے عبارت پڑھ کے ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ ان کان الصلح علی مال، مطلب یہ ہے کہ اگر صلح مال پر ہوتی ہے، عن دعوی الرقی، اور دعوی رقیت کے بدلے میں ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا کسی مجہول النسب شخص کے بارے میں کہ یہ میرا غلام ہے، کان عتقا بمال، اور پھر انہوں نے آپس میں صلح کر لی تو یہ عتق بمال ہوگا، یعنی مال دے کر آزادی حاصل کی گئی۔ آگے تفصیل دیکھیے، فإن كان الصلح مع الإقرار، اگر اس شخص نے بھی جس پر دعویٰ کیا گیا کہ تم غلام ہو میرے، اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں آپ کا غلام ہوں، لیکن آپ مجھ سے مال پر صلح کر لیجئے، كان عتقا بمال في حقهما، تو یہ دونوں کے اعتبار سے آزادی بالمال، مال کے بدلے میں آزادی شمار ہوگی۔ دونوں کے حق میں ثابت ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حتی یثبت الولاء، تاکہ مطلقاً دو طرفہ ولا ثابت ہو سکے۔ وَإِن لَمْ يَكُن مَعَ الْإِقْرَارِ، اگر اس شخص نے انکار کیا کہ میں آپ کا غلام نہیں ہوں یا خاموشی اختیار کی، فَهُوَ عِتْقٌ بِمَالٍ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي، مدعی کے اعتبار سے تو یہ عتق بالمال ہے کہ اس نے مال لیا اور غلام آزاد کیا، لا فی زعم المدعا علیہ، نہ کہ مدعا علیہ کے اعتبار سے یہ آزادی بالمال شمار کیا جائے گا، بل قطع نزاع فی زعمہ، اس کے وہم و گمان میں تو یہی ہے کہ اس نے مال دے کر جھگڑے سے جان چھوڑائی ہے، فلا یثبت الولاء، تو اس کے لیے ولا ثابت نہیں ہوگی، الا ان یقیم البینہ، ہاں اگر وہ بینہ قائم کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی یہ ولا ثابت ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد نکاح کی تفصیل ہے، فرماتے ہیں فکان الصلح خلعا فی دعوی الزوج النکاح، اگر شوہر نے دعوی نکاح کیا تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ صلح خلا کے معنی میں ہے۔ ففی الاقرار یکون خلعا مطلقا، اقرار کی صورت میں تو مطلقاً خلا ہے، یعنی عورت نے جب اقرار کر لیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں لیکن آپ مال پر صلح کر کے اس نکاح کو ختم کر دیں تو یہ خلا کہلائے گا، مطلقاً خلا ہے۔ وفی الاخرین، اور دوسری جو دو صورتیں ہیں انکار اور سکوت کی، فی زعم الزوج لا فی زعمها، شوہر کے زعم کے مطابق تو یہ خلا ہی ہے چونکہ وہ مدعی ہے اور اس کے گمان میں یہی ہے کہ وہ بیوی کو چھوڑ رہا ہے اور اس سے مال لے رہا ہے، لا فی زعمها، لیکن عورت کے زعم کے مطابق یہ خلا بالمال نہیں ہے، حتی لا تجب علیہ العدہ، اسی لیے عورت پر عدت لازم نہیں ہوتی، کیونکہ عورت اپنے گمان اور اپنے زعم کے مطابق شادی کے معاملے کو ختم نہیں کر رہی، بلکہ اس کے زعم کے مطابق تو شادی ہے ہی نہیں، وہ تو جھگڑے سے بچنے کے لیے مال دے کر اپنی جان چھڑا رہی ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَتْ، اب آگے کچھ اور فروعات ہیں اسی مسئلے پر کہ اس عورت کے مطابق تو یہ خلا نہیں ہے، تو ہم نے کہا عدت بھی اس پر لازم نہیں ہے، تو کیا یہ اب شادی کر سکتی ہے؟ وَإِن تَزَوَّجَتْ، فرماتے ہیں اگر یہ عورت شادی کرتی ہے زوجن آخر، کسی اور شخص سے، دوسرے شوہر سے، جاز فی القضاء، تو قضاءً تو جائز ہے، اما فیما بینہا و بین اللہ تعالی، البتہ دیانتاً اس کے اور اللہ کے درمیان کا جو معاملہ ہے اس میں وہی جانتی ہے کہ اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ، اگر اس کے علم کے مطابق وہ پہلے شخص کی بیوی ہے، لَا يَحِلُّ لَهَا التَّزَوُّجُ فِي عِدَّتِهِ، تو عدت کے دنوں میں اس کے لیے شادی کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اس کے اعتبار سے بھی یہ خلا ہی قرار پائے گا جیسے شوہر کے اعتبار سے یہ خلا قرار پایا۔ وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَلًّا، اور جب اس کو مکمل یقین ہے کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے تو اس صلح کے فوراً بعد بھی نکاح کرنا جائز ہوگا، حلال ہوگا، یعنی عدت نہ ہوگی اور نہ اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال خلاصہ کیا ہوا کہ اگر مرد نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ عورت میری بیوی ہے اور اس نے کہا ہاں میں آپ کی بیوی ہوں لیکن آپ میرے سے یہ مال لے کر مجھے چھوڑ دیں یا اس شادی کے معاملے کو ختم کر دیں، تو اگر اس صورت کے اندر وہ صلح ہو جاتی ہے مال کے بدلے میں یا منفعت کے بدلے میں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ خلا مطلق ہے، مرد کے اعتبار سے بھی خلا ہے، عورت کے اعتبار سے بھی خلا ہے، عورت پر عدت گزارنا لازمی ہوگا۔ لیکن اگر صلح مع السکوت یا صلح مع الانکار ہے
عورت انکار کر رہی ہے کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، یا عورت خاموش ہے، اس صورت کے اندر اگر صلح مال پر ہو جاتی ہے تو عورت کے اعتبار سے یہ خلا نہیں ہوگا۔ عورت کے اعتبار سے خلا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی۔ اگر یہ عورت آگے شادی کرنا چاہتی ہے تو قضاءً اس کو شادی کی بھی اجازت ہوگی، البتہ دیانتاً اس کے اپنے اندر کے علم کے اوپر فیصلہ ہوگا، اس کی اپنی ذاتی معلومات کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر اس کو پتا ہے کہ یہ پہلے شخص کی بیوی ہے تو پھر عدت کے ایام میں شادی نہیں کر سکتی، بصورت دیگر یہ شادی کر سکتی ہے۔ اسی مسئلے کی ایک جزئی ہے کہ اگر دعوی نکاح عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے اور پھر آپس میں ان کی صلح ہو جاتی ہے مال پر، تو یہ جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ مصنف رحمہ اللہ نے تو جس قول کو اختیار کیا ہے اس کے مطابق تو عدم جواز ہے کہ عورت اگر دعوی نکاح کرے تو اس پر صلح نہیں ہو سکتی، جبکہ ہدایہ کے اندر دو روایتیں مذکور ہیں قدوری کے حوالے سے، ایک کے مطابق صلح جائز ہے اور دوسرے کے مطابق صلح جائز نہیں ہے۔ عبارت دیکھیے، ولم یجوز اور جائز نہیں ہے عن دعوی النکاح، اگر دعوی نکاح عورت کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ذکر فی الہدایتی، ہدایہ میں یہ بات مذکور ہے، ان فی بعض نسخ مختصر القدوری، کہ مختصر القدوری کے بعد نسخوں کے اندر ہے جواز الصلح، یہ صلح جائز ہے۔ اس کی تعلیل کیا ہے؟ بأن یجعل بدل الصلح، کہ صلح کا جو بدل دیا گیا اس کو بنایا جائے، ٹھہرایا جائے، زیادتاً فی المہر، مہر کے اندر اضافہ۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ جو بات ہے کہ صلح جائز ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ بدل صلح کو مہر سے زائد رقم شمار کیا جائے، اور جو مہر اصل ہے یعنی سابق مہر ہے اس کو صلح کا مال شمار کر کے خلا کی صورت قائم کی جائے۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس عورت کا جو شوہر نے سابق مہر دینا تھا اس مہر کے بدلے میں صلح ہو گئی، اب اس عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ شوہر سے یہ اس کا مطالبہ کر سکے اور یہ خلا شمار کیا جائے گا، لیکن جو زائد رقم اس نے اپنے ذمہ ثابت کی لی کہ میں آپ کو دوں گا، وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ ایک عورت کا مہر تھا 1,00,000 روپیہ، آپس میں جو صلح ہوئی وہ 50,000 پر ہوئی، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اس مرد کو 50,000 تو ادا کرنا ضروری ہوگا، اور اگر مہر 1,00,000 روپیہ وہ اس نے ادا نہیں کیا یا اس کو کچھ حصہ ادا نہیں کیا تو اس کو ہم بدل صلح بنا کر خلا کی صورت قائم کر دیں گے، اور اس عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ شوہر سے اس مال کا مطالبہ یعنی سابق مہر کا مطالبہ کر سکے۔ وفی بعض النسخ، اور بعض نسخوں کے اندر عدم الجوازی، عدم جواز مذکور ہے، ففی الوقایت اختار ھذا، متن کے اندر بھی یعنی وقایہ کے اندر بھی اسی قول کو لیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی تعلیل اور علت کیا ہے؟ فرماتے ہیں لأن الصلح، کیونکہ یہ جو صلح ہوئی ہے، ان جعل منہ فرقتاً، اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فرقت ہے، اس کے ذریعے جدائی ہو گئی ہے، فالعوض لم یشرع الا من جانبها، تو اس کے اندر یہ کمی لازم آئے گی، فرقت جدائی طلاق کے بدلے میں جو عوض ہے وہ عورت کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے، مرد کو شریعت نے جو فرقت کا حق دیا ہے اس میں مال لازم نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يُجْعَلْ، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے فرقت نہیں ہوگی، فَالْبَدَلُ لَا يَقَعُ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ، تو یہ جو بدل دیا گیا پھر یہ بغیر کسی حق ثابت کے یا بغیر کسی عوض کے دیا گیا، تو جب کوئی حق بھی ثابت نہیں ہے اور کوئی عوض بھی نہیں لیا گیا تو یہ رشوت شمار ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی جو یہاں ادائیگی ہوگی وہ فرقت یا عدم فرقت ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فرقت ہے تو یہ جو صلح کے طور پر مرد نے مال ادا کیا ہے یہ بغیر استحقاق کے کیا ہے، اس لیے کہ شریعت نے مرد کو فرقت کا جو حق دیا ہے اس کے اندر مال کی ادائیگی نہیں ہے۔ عورت کے معاملے میں کہ اگر عورت کی طرف سے جدائی ڈالی جاتی ہے، وہ فرقت حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے اندر ادائیگی لازم ہوتی ہے، جس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقت نہ شمار کی جائے تو پھر یہ جو مال دیا گیا اس کے عوض میں کوئی چیز اسے حاصل نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی حق ثابت تھا جس کے بدلے میں یہ مال کی ادائیگی ہو، تو جب ایسی صورت ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو مال دیا جا رہا ہے یہ بطور رشوت دیا جا رہا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دو روایات ہیں جس کو ہدایہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد کتابوں سے نقل کیا ہے کہ جو فتویٰ ہے اور جو جس قول کی تصحیح کی گئی ہے
وہ پہلا قول ہے، یعنی یہ صلح جائز ہی ہوگی. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دعوی نکاح مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، علامہ شامی رحمہ اللہ کے مطابق دونوں صورتوں کے اندر جواز صلح ہے، صلح کا ہونا یہ درست ہے، جائز ہے. تو بہرحال یہ تھا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے چند مسائل پڑھ لیے ہیں، بقیہ مسائل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.